الله الرحمن الرحيم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. شیطان ابن آدم کا دشمن ہے اور وہ ہر طریقہ استعمال کرتا ہے. جس طریقے سے بھی کوئی انسان جہنم میں جا سکتا ہے وہ وہی طریقہ استعمال کرتا ہے. ہم نے جشن کس دن منایا؟ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک، جس دن نبی کی شاہرت زہر کی وجہ سے کٹ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے آپ کا سر میرے کلیجے کے ساتھ لگا ہوا کہ موت کی تکلیف برے انسان کو ہوتی ہے، لیکن جب میں نے اپنے سامنے اپنے شوہر، اپنے آقا، اپنے نبی کو تڑپتے ہوئے دیکھا، میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ موت کی تکلیف صرف برے ہی آدمی کو ہوتی ہے. الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اے لوگوں، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی اتباع کرو، تھوڑی سی نصیحت مانتے ہو. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. شیطان ابن آدم کا دشمن ہے اور دشمنی کی وجہ سب کو معلوم ہے کہ شیطان جنت سے اس لیے نکالا گیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. اسی دشمنی کو بنیاد بنا کر جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے. اللہ نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہی کہ تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے، اب میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا. دائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا، بائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا، آگے اور پیچھے سے آؤں گا اور ان کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے اپنا خیال سچ کر دکھایا، اکثریت کو لے ڈوبا. شیطان کا مقصد یہ ہے کہ میں تو جہنمی بنا
میرے ساتھ ساتھ آدم کی اولاد بھی جہنمی بن جائے، اور وہ ہر طریقہ استعمال کرتا ہے، جس طریقے سے بھی کوئی انسان جہنم میں جا سکتا ہے وہ وہی طریقہ استعمال کرتا ہے، اور مختلف گر ہیں اس کے پاس، کیونکہ بہت پرانا سیاستدان ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، ان کی تخلیق سے بھی پہلے یہ شیطان موجود تھا اور قیامت تک رہے گا۔ اس لیے اس نے بہت سی قوموں کو دیکھا، انبیاء کو، اور اس دور میں جو بادشاہ تھے ان کو دیکھا، لہذا اس سے بڑا چال باز کوئی نہیں ہے، اور اس کی چال بازیوں اور چالاکیوں سے صرف اللہ کے فضل سے ہی بچا جا سکتا ہے، ورنہ اس نے بڑے بڑوں کو ڈبویا ہے، بڑے بڑے زاہدوں کو ڈبویا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ میں تو جہنمی بنا آدم کی وجہ سے، کم از کم اس کی اولاد کی اکثریت کو بھی میں جہنمی بناؤں۔ اب وہ طریقے استعمال کرتا ہے کسی کو گناہوں کی ترغیب دے کر کہ گناہوں کے سبب بھی انسان جہنم میں جائیں گے، اور بعض دفعہ یہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے، بھلائی کی ترغیب دیتا ہے، ثواب دکھلاتا ہے کہ یہ کام بڑے ثواب کا کام ہے، اس کو کر لو۔ یہ نیکی کی ترغیب دے کر بھی لوگوں کو جہنم میں لے جاتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک شخص اگر برائی کر رہا ہے اس برائی سے وہ توبہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایک ٹکڑا رکھا ہے جس کو دل کہتے ہیں، یہ دل ملامت کرتا ہے، یہ اچھے اور برے کی تمیز کرواتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو، تمہارا دل بتلائے گا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی لیے جو آدمی گناہ گار ہے، گناہ کا کام کرتا ہے اور اس کو گناہ ہی سمجھتا ہے، ممکن ہے کسی موقع پر آ کر وہ انسان توبہ کر لے، اس کا دل اس کو ملامت کرے، جیسے بنی اسرائیل پچھلی قوموں کے ایک شخص کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل نے ملامت کی، اسے ندامت محسوس ہوئی اور وہ توبہ کرنے کے لیے چل پڑا، اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی معاف کر دے، جو گناہ میں کر رہا ہوں لوگوں کو قتل کر کے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے۔ جا کر مسئلہ پوچھتا ہے، وہ جاہل مولوی پادری اس کو یہ مسئلہ بتلاتا ہے کہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے، 99 آدمیوں کا خون تیرے سر پر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تجھ کو معاف نہیں کرے گا۔